وہ یہ تمام طلباء ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے پاکستان آئے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے۔ 422 طلبہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں سے جو بیرون کے ہیں وہ تقریباً 150 سے اوپر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی کی اسکرین سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ میں جامعہ بن نوریہ العالمیہ میں ہوں۔ یہاں کا سالانہ غیر ملکی طلبہ کا کانووکیشن ہے، جس میں 76 سے زائد ممالک کے طلبہ اس وقت شریک ہیں اور پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ یہ مدارس کی تاریخ کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ پاکستان میں مدارس کے حوالے سے ایک منفی امیج پایا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ بات بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہاں پر آنے والے طلبہ کو ٹیررزم سکھائی جاتی ہے اور وہ پوری دنیا میں جا کے یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن آج جب میں یہاں موجود ہوں، میرے دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ انڈونیشیا کے ہیں، کچھ فلپائن کے طلبہ ہیں، کچھ دیگر ممالک سے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور یہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر اپنے اپنے ممالک میں جائیں گے اور پاکستان کے نمائندے بن کر جائیں گے، پاکستان کے ایمبیسڈر بن کر جائیں گے۔ یعنی مدارس دینیہ کا یہ پیغام، یہ پازیٹیو اور مثبت چہرہ دنیا بھر میں ایک دینی مدرسے کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ آج کے اس کانووکیشن میں مختلف ممالک کے کونسلیٹ جنرلز موجود ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں، اور یہاں پر مختلف ممالک کے طلبہ موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جن سے ہمیں موقع ملتا ہے ہم ان سے بات چیت کریں، کچھ طلبہ سے بھی کریں گے، اور بالخصوص جو اس کے چانسلر ہیں ڈاکٹر نعمان نعیم صاحب، ان سے، اور مولانا فرحان نعیم صاحب جو اس کے وائس چانسلر ہیں، ان تمام لوگوں سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پورے کانووکیشن میں کیا صورتحال رہتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک غیر معمولی تقریب ہے اور 76 سے زائد ممالک کے پاس آؤٹس ہیں۔ میرے ساتھ شیخ نعمان بیگ موجود ہیں جو لاس اینجلس میں ہوتے ہیں، جامعہ بن نوریہ کے ہی فاضل ہیں، اور یعنی یہاں سے یہ پاس آؤٹ ہیں 1996 آئی تھنک انہوں نے مجھے بتایا۔ شیخ نعمان بیگ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ آپ کیا کہیں گے جامعہ بن نوریہ کی اس تقریب کے حوالے سے؟ کب سے یہ منعقد ہو رہی ہے، اور اس کی کیا وہ انفرادیت ہے جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ اور آپ نے بھی یہیں سے پڑھا، ابھی لاس اینجلس میں ہے، وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی جزاک اللہ خیر۔ اس تقریب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک منی یونائٹڈ نیشنز کی طرح ایونٹ ہے، جہاں جس طرح یونائٹڈ نیشنز میں کتنے ممالک کے لوگ آتے ہیں اور وہاں کے فلیگز نظر آتے ہیں، سملرلی اوور ہیئر یو سی the same thing. You see so many flags that are waving tonight, and each flag is represented by a graduate from that country. And this is what makes this event so special. اس تقریب کو جو خاص بناتا ہے وہ یہ تمام طلباء ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے پاکستان آئے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے۔ اب وہ یہاں سے جائیں گے کافی وقت گزارنے کے بعد، almost 7 to 9 years of studies، پھر یہ لوگ اپنے ممالک جائیں گے، نہ کہ صرف یہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے بلکہ اسلام کی بھی نمائندگی کریں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی نمائندگی کریں گے۔ آپ کو میں یہاں ایک سوال ان سے کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہاں وقت گزارا ایک پاکستان کے ایک دینی ادارے کے اندر، اور ایئرز گزارے یہاں پر، مینی ایئرز، کئی سال گزارے، اور اس وقت امریکہ اور یو ایس کے اندر جا کر کام کر رہے ہیں۔ سر، پاکستان کے دینی اداروں نے آپ کو کس قسم کی ٹیررزم سکھائی ہے؟ کون سی وہ دہشت گردی ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ مدارس اور پاکستان کے مدارس بالخصوص یہ چیزیں سکھاتے ہیں؟ تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں آج۔ یہ صرف ایک ہم کہتے ہیں بز ورڈ ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یہاں، بلکہ ایک امن کا پیغام دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اتنے ممالک کے لوگ ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ دہشت گردی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ ریسزم بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ایک برداشت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نہ کہ پاکستان کے مدارس ایسے ہیں، اور نہ کہ ہمارا جو مادر علمی ہے جامعہ بن نوریہ عالمیہ، وہ بھی بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پیغام یہاں جو ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ صرف
دینی تعلیم کے علاوہ جو ہمارے پرنسپلز ہیں، آئیڈیلز ہیں، ویلیوز ہیں، اور وہ سب چیزیں صرف اور صرف اس کی بنیاد جو ہے اسلام ہی ہے، جو ایسا لفظ ہے جو امن سے مترادف ہے. It's synonymous to submission, is synonymous to peace. تو ہم لوگ جب یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، ہم لوگ یہی پیغام اپنے ممالک بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہ سب اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے، جو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت شکریہ سر. نہ کہ میں نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ کچھ بھی ایسا ہے، بلکہ اس کے بالکل عکس ہی ہے. اور انشاءاللہ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا, whoever is listening to me overseas, please send your children here to Jamia Binoria Alamiya so they can learn quality Islamic education of the highest caliber, and then inshallah go back to your native countries and serve the cause of deen inshallah. Thank you. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. نعمان بیگ صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے, یقیناً مدارس کا جو ایک سافٹ امیج ہے اور پیغام ہے وہ یقیناً ان کی گفتگو سے ہمارے سامنے ہے. معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ریحان اللہ والا ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, کیا دیکھا آپ نے آج کے پروگرام میں؟ کیا انفرادیت ہے جو دیگر پروگراموں میں آپ کو نظر نہیں آتی اور آج جامعہ بنوریا کے اس پروگرام میں آپ نے دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واحد شاید انسٹیٹیوشن ہو پاکستان کا جس کو میں جانتا ہوں جس میں 67 کنٹریز کے یا 76 کنٹری کے بچے پڑھ رہے ہوں پاکستان کے اندر. نارملی لوگ پاکستان سے اشتہار لگاتے ہیں کہ زندہ بھاگ, اور یہاں پر پاکستان میں لوگ زندہ ساری دنیا سے آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور گریجویٹ کر کے زندہ واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا سارے دنیا میں لہرائیں گے. یہ بہت 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 بڑا کام ہے جو کہ شاید بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں کر پائیں, جو جامعہ بنوریا نے کر کے دکھا دیا ہے. مدارس کے بارے میں تو ایک بہت منفی امیج ہے نا, تو یہاں آ کر وہ امیج کچھ بدلتا ہے لوگوں کا؟ آپ کا بدلا؟ میرا تو نہیں بدلا, اس لیے کہ میرا خراب ہی کبھی نہیں تھا, کیونکہ میں تو یہاں 25 سال سے آ رہا ہوں. مفتی نہیں میرے ذاتی دوست تھے, میں تو سمجھتا ہوں ان کے ابا بھی میرے دوست تھے, اور مفتی حلیم صاحب. تو میری تو فیملی ہے یہ, تو میں تو آتا رہتا ہوں. لیکن بہرحال جو ٹی وی والے ہیں ان کو یہاں بارہا لانا چاہیے, بارہا آنا چاہیے. اور ان بچوں کے ساتھ جو یہاں کے گریجویٹس ہیں, یہاں پر 1500 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, جو کہ جیسے میں نے کہا کہ شاید بڑے بڑے اداروں میں بھی پاکستان کے اتنے ملکوں سے نہیں پڑھتے ہوں گے. تو یہ کارنامہ ہے. جامعہ بنوریا کے محتمم مولانا نعمان نعیم صاحب, سر بہت شکریہ اور آپ کو بہت مبارکباد ایک کامیاب ایونٹ کرنے کے لیے. کیا انفرادیت ہے اس ایونٹ کی جو دیگر مدارس کے ان پروگراموں میں نہیں ہے اور یہاں پر آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ بنوریا عالمی میں چونکہ 75 ممالک کے طلبہ ہیں, تو یہ خود ایک منفرد چیز ہے. اور پھر ان ممالک کے کونسل جنرلز ہمارے پاس آتے ہیں, ایمبیسیڈرز آتے ہیں, اور پھر الحمدللہ منسٹرز ہمارے پاس آتے ہیں, اور احسن اقبال صاحب اسلام آباد سے خاص تشریف لائے, اور پھر گورنر صاحب کی تو محبتیں ویسے ہی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مستقل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو جامعہ بنوریا سفارت کاری کر رہا ہے, تو یہ ایک منفرد چیز ہے کہ پاکستان کا سافٹ ایمیج, پاکستان کا پازیٹیو ایمیج جامعہ کی طرف سے جا رہا ہے پوری دنیا میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو آج کتنے ممالک سے کونسلیٹ جنرلز یہاں پر آئے اور تقریباً کتنے ممالک کے یہاں طلبہ ہیں جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں؟ اس وقت تقریباً ہمارے 422 طلبہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں سے جو بیرون کے ہیں وہ تقریباً 150 سے اوپر ہیں. تو اس وقت جو ہے الحمدللہ آج جو تقریب تھی صرف فارنرز کی تھی, بیرون کے کونسل جنرلز, ایمبیسیڈر, ڈگنیٹریز, ایکسلنسیز, ان کی تقریب تھی. اور انشاءاللہ کل جو ہماری تقریب ہوگی وہ عمومی تقریب ہوگی, اس کے اندر سب آئیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, میں جامعہ بنوریا عالمیہ میں موجود ہوں. سالانہ ان کا کانوکیشن ہے, 50 سے زائد ممالک کے پاس آؤٹس یہاں پر موجود ہیں. فرحان صاحب بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا ایونٹ کی تفصیل بتائیے گا, آج کتنے ممالک کے یہاں سے پاس آؤٹس اپنے ممالک کی نمائندگی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں,
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنے فارن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گریجویٹ ہو کے اپنی کنٹریز کے اندر جا رہے ہیں. وی ہیو اسٹوڈنٹس فرام اوور 76 ڈفرینٹ نیشنلٹیز. سو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ یہ بچے جو اپنے ممالک میں جائیں گے یہ امبیسڈر ہوں گے پاکستان کے. سو اب ایز یو آل نو جامعہ بنوریہ انٹرنیشنل از نو لانگر just a campus only. Jamia Binoria International is it's a legacy. It's a legacy of diversity. It's a legacy of globalization. It's a legacy of pluralism, plurality. تو جامعہ بنوریہ کا جو والد مرحوم مفتی محمد نعیم صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جامعہ بنوریہ کے گریجویٹ ساری دنیا میں جائیں اور وہ مختلف فیلڈز کے اندر جا کے کام کریں. تو یہ انشاءاللہ یہ لیڈرز ہوں گے فیوچر کے یہ بچے ہمارے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پروقار انداز کے اندر ان کو ہم رخصت کریں یہاں سے. یہ بچوں کی قربانیاں ہیں, 7 سال 10 سال انہوں نے جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کری ہے. آج یہ جامعہ سے فاضل ہو کے فارغ ہو کے پوری دنیا میں جائیں گے, اور 7 کانٹیننٹس کے اندر یہ بچے یہاں پہ دین کی خدمت بھی کریں گے اور پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے. فرحان صاحب, مدارس کی تاریخ میں ایک غیر معمولی قدم ہے. 76 کنٹریز کے آپ کے پاس طلبہ ہیں, اور اس طرح کا ایونٹ ہم نے تو مدارس میں نہیں دیکھا. آپ کیسے کروائیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس میں نہیں, پاکستان کی آپ ہسٹری میں آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ مجھے بتائیں کہ انڈیویژل کیپیسٹی پہ کوئی ادارہ, کوئی جامعہ, کوئی یونیورسٹی, اتنے فارن ڈیلیگیشنز ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس ڈیلیگیشن فرام افریقہ, فرام ایسٹ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, ڈیلیگیشن فرام آل دا وے ہو ہیو فلون فرام دیئر کنٹریز. امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہمارے الومنائی یہاں پر آج موجود ہیں, اور یہ اتنے ڈپلومیٹس انڈر ون روف. آپ مجھے بتائیں کہ اٹس ناٹ اے ایزی, لیکن الحمدللہ سمندر پار الحمدللہ, اور یہی ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ بچے جب اپنی کنٹریز میں جائیں یہ صرف اور صرف دین کے نمائندے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے امبیسڈر بھی ہیں. پھر پاکستان کے اندر جامعہ بنوریہ سائٹ کے اندر ایک 3rd ورلڈ کنٹری کے اندر ہمارا ادارہ موجود ہے, لیکن وی ہیو اسٹوڈنٹ فرام 1st ورلڈ کنٹریز. سو الحمدللہ وی آر ویری بلیسڈ کہ آج جامعہ بنوریہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. یہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک اچھا نام اور اچھا امپریشن جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ یہ بچے جب گریجویٹ ہو کے جاتے ہیں تو یہ تو پاکستان کا نام لیتے ہیں. یہ تو ہمارے ادھر بچوں کی خواہش, ہم لوگ ادھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہارورڈ جائیں, آکسفورڈ جائیں, کیمبرج جائیں, لیکن بچے اگر باہر سے ہمارے پاس آ رہے ہیں دیٹ مین وی ہیو سم تھنگ, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ بیسٹ. سو الحمدللہ, اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اور ہمارے اخلاص کے ساتھ ہمارے ان کاوشوں کو قبول کر لے. جامعہ بنوریہ عالمیہ میں 76 سے زائد ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ ایک طالب علم یہاں موجود ہیں جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اس کنونشن میں. یہ چونکہ اردو نہیں سمجھ سکتے تو میں کوشش کروں گا کہ جتنی عربی ہمیں آتی ہے ہم اس عربی میں رہتے ہوئے ان سے سوال کریں اور ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں. مرحبا اخ الکریم, لماذا جامعة البنورية العالمية انتخبت للدراسة؟ انتخبتها لأنها توفر تحاول أن توفر لما يحتاجه الطلبة خلال دراستهم إلى أن يكملوا دراستهم, كل شيء موفر إن شاء الله. ما اسمك الكريم ومن أين أنت, من أي دولة, وهذه السنة هل تخرجت من الجامعة أو ماذا؟ نعم, اسمي إسماعيل من فلبين, من دولة فلبين. نعم, والحمد لله هذه السنة تخرجنا الحمد لله من دورة الحديث. ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو جامعہ بنوریہ عالمیہ کے غیر ملکی طلباء کے اس کنونشن میں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائیں. یقیناً یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مدارس دینیہ کا ایک مثبت اور پازیٹیو چہرہ آپ کے سامنے آیا ہوگا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ 76 ممالک کے طلباء ہیں, یہ یہاں سے ایمبیسڈرز بن کر جائیں گے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کا ایک مثبت اور پازیٹیو چہرہ دنیا کو دکھائیں گے. آج کے اس کانووکیشن کے اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ مثبت سوچا کریں, پازیٹیوٹی کو عام کریں. تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر وہ کہیں نہ کہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں,
नेगेटिविटी, मनफियत, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और तमाम तालीमी इदारों के बारे में हमें यकसा सोच रखनी चाहिए। और मैं ख़ुसूसी तौर पर अप्रिशिएट करूँगा इस इदारे के मुंतज़मीन को कि वो किस बेहतरीन अंदाज़ में तर्जुमानी कर रहे हैं पाकिस्तान की। यहाँ पर गवर्नर सिंध के जो अल्फाज थे वो मैं अगर आपको दोहराऊँ, उन्होंने कहा कि मदारिस की, ये गवर्नर सिंध कह रहा है कि मदारिस के बारे में मनफी बात की जाती है, लेकिन इस तरह के स्टेज पर आकर हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के कौंसलेट जर्नल्स आए, उन्होंने अपने तासुरात के इजहार में पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को अप्रिशिएट किया। उन्होंने तालीमी निज़ाम पर बात करते हुए कहा कि शायद ये सारी चीज़ें मीडिया के ज़रिए हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला है कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों का निज़ाम तालीम, यहाँ पर आने वाले लोग वो कितने बेहतरीन अंदाज़ में ये सारी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आज के लिए इस कॉन्वोकेशन के इस गेट से वापस जाते हुए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात होगी। अल्लाह की अमान।